اس کی خواہش تھی کہ وہ حاکم گجرات کی مدد سے اپنے اس ہندو وزیر سے نجات حاصل کر لے، لیکن مدینی راؤ کو میواڑ کے راجہ رانا سانگا کی زبردست حمایت حاصل تھی۔ اس نے رانا سانگا ہی کی مدد سے مالوا پر حملہ کیا۔ سلطان کی فوجوں کو شکست اٹھانا پڑی۔ اس طرح سلطان محمود ثانی راجپوتوں کا اسیر ہو کے رہ گیا۔ شمالی ہند کی ایک اور مسلمان ریاست بنگال تھی۔ بابر کے حملے کے وقت اس ریاست پر حسین شاہی نسل کا ایک اقتدار قائم تھا۔ 1590 عیسوی میں علاؤ الدین حسین شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصرت شاہ حاکم بنگال ہوا، جبکہ شمالی ہند کی ریاست میواڑ اس وقت اپنے طاقت و قوت کے لحاظ سے عروج پر تھی۔ جس وقت بابر ہندوستان میں داخل ہوا تھا، اس پر رانا سانگا کا اقتدار تھا، جو شب و روز جنگ میں مصروف رہا۔ وہ اس وقت تک تقریباً 100 جنگیں لڑ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ہمسایہ ریاستیں اس کی قوت سے خائف نظر آتی تھی۔ رانا سانگا کی دلی خواہش یہ تھی کہ پورے ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کر لے۔ اسی خواہش کے تحت اس نے بابر کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بابر اور ابراہیم لودھی دونوں مسلمان قوتیں آپس میں ٹکرا کر کمزور ہو جائیں اور اسے پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے۔ پنجاب کا علاقہ گو دہلی کی سلطنت کا ایک حصہ تھا، پر 16ویں صدی کے آغاز میں پنجاب کسی قدر ایک آزاد ریاست کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس صوبے کا گورنر ابراہیم لودھی کا ایک رشتہ دار دولت خان لودھی تھا، لیکن وہ بھی ابراہیم لودھی کی ضدی طبیعت اور توہین آمیز رویے کے باعث بددل ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی۔ رانا سانگا کی طرح اس نے بھی بابر کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دے دی تھی۔ ہندوستان کی ایک اور اچھی خاصی طاقتور ریاست تھی، اس کا نام تھا خاندیش۔ پہلے یہ سلطنت دلی کا ایک صوبہ تھا، لیکن ایک شخص عادل فاروقی کی جدوجہد کے بعد آزاد ہو گیا تھا۔ جہاں تک سندھ اور کشمیر کا تعلق ہے، یہ بھی آزاد ہو چکے تھے۔ تاہم یہ دونوں علاقے بر صغیر میں کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کر رہے تھے۔ شمالی ہندوستان کے علاوہ ہندوستان کا جنوبی حصہ یعنی دکن میں بھی اس وقت انتہائی انتشار کا عالم تھا۔ اس وقت صرف باہمنی حکومت اور وجے نگر کی سلطنت وہاں قابل ذکر تھی۔ باہمنی حکومت دکن کی ایک نمایاں اور اہم مسلمان ریاست تھی۔ 16ویں صدی کے آغاز ہی میں اس کا زوال آ چکا تھا اور ایک سلطنت کی جگہ وہاں بھی 5 حکومتیں جنم لے چکی تھیں، جو احمد نگر کے نظام شاہی حکومت کے علاوہ بیجاپور کے عادل شاہ، گولکنڈہ کے اماد شاہ اور بیدار کے برید شاہ کی حکومت پر مشتمل تھی۔ یہ تمام ریاستیں بر وقت ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتی تھیں اور ایک اور ریاست وجے نگر نام کی تھی۔ یہاں پر ایک شخص کشن دیو کی حکومت تھی اور وجے نگر کی یہ ریاست بھی قوت کے اعتبار سے مضبوط ترین ریاست خیال کی جاتی تھی۔ اس اعتبار سے بابر کے حملے کے وقت ہندوستان پر کوئی مرکزی اور مضبوط حکومت قائم نہ تھی۔ پورا ملک مختلف ریاستوں میں منقسم تھا اور ان ریاستوں میں بھی باہم شدید اختلاف قائم تھے۔ ان اختلافات کے باعث یہ ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہتی تھیں۔ کچھ ریاستوں نے بابر کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی۔ اس دعوت کا بنیادی مقصد دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی سے نجات حاصل کرنا تھا، جو انتہائی سخت گیر ضدی طبیعت کا ہٹ دھرم حکمران تھا۔ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے بابر کے لیے اس سے کوئی اور بہتر موقع نہ ہو سکتا تھا، چنانچہ اس نے اس سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ اندرونی انتشار اور اختلافات کے باعث بابر کو ہندوستان میں کامیابی کی پکی امید تھی۔ گو اس وقت ہندوستان سیاسی اعتبار سے منقسم تھا، لیکن بعض تحریکوں نے اسے ثقافتی اعتبار سے یکجا کر رکھا تھا۔ ان تحریکوں میں اہم اور نمایاں بھکتی تحریک تھی، جس کا آغاز گو 14ویں صدی میں ہوا تھا، لیکن ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد اور بالخصوص 16ویں صدی میں اس تحریک کو عروج حاصل ہوا۔ ہندوستان میں اسلام کی آمد کے بعد ہندوؤں کے مذہبی خیالات پر خاصے اثرات مرتب ہوئے۔ ہندو مبلغوں اور مصلحین نے اسلام کی روشنی میں ہندو مت کے اندر اصلاحات کی کوشش شروع کر دی۔ بھکتی تحریک کا پہلا مبلغ رام رنج تھا۔ بھکتی تحریک کا سب سے بڑا مبلغ نام دیو مہاراشٹر کا رہنے والا تھا۔ اس نے خدا کی ذات واحد اور تمام مذاہب میں یکسانیت کی تبلیغ شروع کی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہندو مت اور اسلام کے درمیان کوئی فرق نہیں، کیونکہ بھکتی تحریک ذات پات کے امتیاز کو روا نہ رکھتی تھی۔ چنانچہ ہندوؤں میں چھوٹی ذات کے لوگوں نے بھکتی نظریات کے اثرات کو فوری طور پر قبول کیا۔
تاہم اس تحریک کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں بھی ہندوؤں کے کچھ خیالات، رسم و رواج نشو و نما پانے لگے تھے۔ بھکتی تحریک کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بہت سے اختلافات بھی سرد پڑ گئے تھے۔ اس تحریک نے فن تعمیر اور ادب پر نمایاں اثرات مرتب کیے۔ مہابھارت اور راج ترنگنی سنسکرت کی زبانوں کے فارسی میں ترجمے ہوئے اور بہت سی فارسی اور عربی کتب کے ہندی تراجم کیے گئے۔ تاہم ان دنوں تجارت عروج پر تھی۔ اندرونی اور بیرونی تجارت بڑے تسلسل کے ساتھ وسیع پیمانے پر ہوتی تھی۔ انڈونیشیا، چین اور ملایا کے ساتھ بحری تجارت عام تھی۔ اس کے علاوہ خشکی کے راستے مرکزی ایشیا، افغانستان، ایران اور تبت کے ساتھ تجارت کا فروغ حاصل تھا۔ اس موقع پر ہندوستان سے متعلق بابر خود کہتا ہے، گو یہاں کے لوگوں کا عام معیار زندگی بلند نہ تھا، لیکن بالائی اور متوسط طبقہ اور امراء عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ جہاں تک اس وقت کے ہندوستان کے لشکریوں کا تعلق تھا تو وہ فنون حرب میں کسی سے کم نہ تھے، تاہم ان کے پاس اسلحہ و تنظیم اور تربیت کا فقدان تھا، اور اسی کمی اور کوتاہی سے فائدہ اٹھا کر بابر نے ہندوستان پر حملہ آور ہونے اور قبضہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے 1505 عیسوی میں بابر نے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس نے بدام، چشمہ، اوناپور اور جمرود کے راستے پہلا حملہ کیا اور دریائے سندھ کے مغرب میں کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان تک چڑھائی کر دی۔ بابر کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی ناصر مرزا بھی حرکت میں آیا اور اس نے غزنی سے روانہ ہو کر بدخشاں پر حملہ کر دیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی، مگر چند ہی ماہ بعد اسے ناقابل برداشت حالات کے باعث واپس آنا پڑا۔ بابر کی بدقسمتی کہ اس کا بھائی جہانگیر مرزا پہلے بھی اس کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرتا رہا تھا۔ جس وقت بابر ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس کی غیر موجودگی میں اس نے بابر کے خلاف بغاوت کر دی اور غزنی کو تباہ کرنے کے بعد وہ شمال کی طرف بھاگ گیا اور بابر کے دشمنوں سے جا ملا۔ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی پہلی مہم میں بابر کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہندوستان کا موسم تھا۔ گو کہ ان دنوں زیادہ گرمی نہیں پڑ رہی تھی، لیکن بابر اس کے لشکریوں کے لیے یہ موسم ناقابل برداشت تھا۔ بابر کا یہ حملہ 4 ماہ تک جاری رہا۔ آخر وہ مئی 1506 میں کابل واپس چلا گیا۔ جس وقت بابر ہندوستان پر حملہ آور ہو رہا تھا اس وقت اس کا بدترین دشمن شیبانی خان اپنی سلطنت کو وسعت دے رہا تھا۔ اس نے خیوہ شہر پر قبضہ کر لیا تھا اور اب بلخ کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا۔ جس وقت بابر افغانستان میں مقیم تھا اس کے باپ کے بھائیوں میں سے صرف ایک حسین مرزا زندہ تھا۔ حسین مرزا زندہ تھا جو ان دنوں ہرات کا حکمران تھا۔ جب ہرات کے لیے شیبانی خان کی طرف سے خطرہ اٹھا تب حسین مرزا نے اس سلسلے میں شیبانی خان کے خلاف بابر سے مدد کی درخواست کی۔ بابر نے یہ درخواست فوراً قبول کر لی اور اپنے لشکر کو لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے روانہ ہوا، اور ابھی وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا تھا کہ اسے سلطان حسین مرزا کی وفات کی اطلاع ملی۔ اس کے باوجود بابر نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور خراسان میں ازبک حکمران شیبانی خان کو زیر کرنے کے لیے ہرات کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بابر جب اپنے لشکر کے ساتھ 26 اکتوبر 1506 کو ہرات کے قریب پہنچا تو سردی کا موسم اپنے عروج پر آ گیا، اور بابر کے سالاروں نے بابر کو مشورہ دیا کہ موسم سرما ہرات میں گزارا جائے، لیکن بابر نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی غیر موجودگی میں کابل میں ایک سازش تیار کی جا رہی تھی اور کچھ غیر مخلص سالار بابر کی بجائے اس کے بھائی کو کابل کا حکمران بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان حالات میں بابر نے ہرات میں قیام نہیں کیا، بلکہ بڑی تیزی سے وہ مڑا اور برف پوش دروں سے گزرتا ہوا کابل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں وہ ہزارہ قبائل پر بھی حملے کرتا رہا۔ اس طرح بڑی برق رفتاری سے کابل میں اٹھنے والی سازش کو اس نے ناکام بنا دیا۔ دوسری طرف شیبانی خان خراسان پر حملہ کرنے کے لیے سمرقند سے روانہ ہوا اور جون 1507 میں اس نے ہرات پر قبضہ کر لیا۔ ہرات کے اندر کوئی ایسی قوت نہ تھی جو شہر کا دفاع کرتی، لہٰذا ہرات شیبانی خان کے قبضے میں چلا گیا۔ شیبانی خان اب قندھار کے انتہائی عسکری اہمیت کے پیش نظر اس پر بھی نگاہیں جمائے ہوئے تھا، لیکن بابر بھی چاہتا تھا کہ قندھار پر قبضہ کرے۔ جس وقت ہرات پر شیبانی خان کا قبضہ ہو گیا تو قندھار کے حکمرانوں نے شیبانی کے خلاف بابر سے مدد کی درخواست کی، لیکن جو ہی بابر نے ان کی مدد کے لیے اقدامات کا آغاز کیا تب قندھار کے ارغون حکمران بابر کے خلاف ہو گئے۔
بابر بڑی تیزی سے قندھار کی طرف بڑھا، جہاں کابل سے نکلنے والا مقیم خان اور اس کا بھائی شاہ بیگ مقیم تھے۔ بابر ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران بابر کو اطلاع ملی کہ شیبانی خان قندھار کا محاصرہ کرنے کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ بابر اس موقع پر شیبانی خان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا قندھار کو اس نے اپنے حال پر چھوڑا، اپنے لشکر کو لے کر کابل کی طرف بڑھا۔ اس نے پھر ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ شیبانی خان آندھی اور طوفان کی طرح قندھار کے قریب آیا اور قندھار پر حملہ آور ہوا۔ قندھار میں کوئی ایسی قوت نہ تھی جو اس کا مقابلہ کرتی۔ شیبانی خان قندھار پر قبضہ کرنے کے قریب ہی تھا کہ اسے اپنے لشکر کے ساتھ واپس جانا پڑا، اس لیے کہ انہی دنوں اس کے کچھ قاصد اس کے پاس آئے اور اسے اطلاع دی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کچھ غیر ذمہ دار سرداروں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ بابر اتنی دیر تک اپنے لشکر کے ساتھ کابل پہنچ چکا تھا۔ اسی دوران اسے خبر ہوئی کہ قندھار پر قبضہ کیے بغیر شیبانی خان واپس چلا گیا ہے۔ تب وہ ہندوستان پر حملہ آور نہیں ہوا، کابل میں ہی قیام کیا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ جب اسے خبر ملی کہ شیبانی خان واقعی قندھار کا قبضہ لیے بغیر واپس چلا گیا ہے تو اس نے سکھ اور سکون کا سانس لیا۔ اپریل 1509 سے 1510 تک کے حالات پھر بابر کے حق میں ہو گئے۔ اس دوران وہ بڑی خاموشی اور سکون کے ساتھ کابل میں مقیم رہا۔ 1510 میں بابر کی خوش قسمتی کہ شیبانی خان اور ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ چونکہ دونوں کے خلاف وسیع اختلافات رونما ہو گئے تھے، انہی اختلافات کی وجہ سے شیبانی خان اور اسماعیل صفوی کے درمیان 2 دسمبر 1510 کو مرو کے مقام پر فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس موقع پر بابر کی ہمدردیاں ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ تھی، اس لیے کہ شیبانی خان نے اسے وسط ایشیا سے نکال باہر کیا تھا۔ گو شیبانی خان کے ہاتھوں خراسان کی فتح ازبکوں کے کرمان میں داخلے کے بعد اسماعیل صفوی کی فتح ناممکن نظر آتی تھی، لیکن مرو کے مقام پر لڑے جانے والی جنگ میں شیبانی خان کی بجائے قسمت نے اسماعیل صفوی کا ساتھ دیا اور اس جنگ میں شیبانی خان مارا گیا اور ایران کا بادشاہ اسماعیل صفوی کامیاب رہا۔ شیبانی خان کی وفات کے بعد بابر کی بہن جو شیبانی خان کی بیوی تھی وہ ایران کے بادشاہ اسماعیل کے ہاتھوں میں قید ہوئی۔ اسماعیل نے اس کا احترام کیا اور اسے بابر کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح بابر کو اپنی بہن بھی مل گئی۔ ساتھ ہی ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ بابر کے تعلقات بھی دوستانہ ہو گئے۔ اس دوران اسماعیل صفوی نے یہ بھی محسوس کیا کہ اگر اس نے اپنی حکومت کو قائم رکھنا ہے تو بابر کے ساتھ صلح کن رویہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ بابر بھی اسماعیل صفوی کی دوستی کے ذریعے مستحکم حکومت قائم کرنے کا خواہش مند تھا اور چاہتا تھا کہ وسط ایشیا میں اپنے علاقوں پر پھر قابض ہو جائے۔ آخر اس موقع پر شاہ اسماعیل اور بابر کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے بعد اسماعیل صفوی نے بابر کی مدد کی۔ اپنے اور ایرانی لشکر کے ساتھ بابر کابل سے نکلا، اپنی آبائی سرزمین فرغانہ کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے سارے علاقوں کو فتح کر کے وہاں اس نے اپنے نام کا سکہ جاری کیا اور اپنے نام کا خطبہ بھی پڑھوایا۔ شیبانی خان کی ہلاکت اور اسماعیل صفوی کی فتح کے بعد بابر اور صفوی کی افواج نے بخارا کا رخ کیا اور معمولی مزاحمت کے بعد یہ شہر فتح کر لیا۔ بعد ازاں سمرقند کی طرف پیش قدمی کی گئی۔ وہاں کے عوام نے بابر کا زبردست استقبال کیا۔ اس طرح بابر اپنے دادا سلطان ابو سعید مرزا کے دور میں اس کے تمام زیر اثر علاقوں کی فرمانروائی کا مدعی ہو گیا۔ اکتوبر 1511 میں بابر نے سمرقند میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اب اس کی سلطنت میں تاشقند، کابل، قندھار، حصار، سمرقند، بخارا اور اندجان جیسے عظیم اور بڑے بڑے شہر شامل ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ازبکوں کے عظیم سردار شیبانی خان کے جنگ میں مارے جانے کے بعد ازبک بیکار نہیں بیٹھے تھے، وہ اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف رہے۔ شیبانی خان کے بعد اس کے بھتیجے عبید اللہ خان نے ازبکوں کی کمانداری سنبھالی اور دن رات ایک کر کے وہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی اور بابر کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ ان دونوں نے چونکہ ازبکوں کے خلاف اتحاد بنا لیا ہے، لہٰذا ازبک کسی بھی وقت دونوں کے خلاف حرکت میں آ سکتے ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے بھی اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا تھا۔ آخر کار ازبک سرداروں نے ایک بار پھر بابر کے خلاف حملہ کرنے کا عزم کر لیا۔
شیبانی خان کے بھتیجے عبید اللہ خان کو ایرانیوں کے ہاتھوں بخارا فتح ہونے کا بے حد دکھ اور صدمہ تھا۔ اسے بابر کے خلاف بھی بڑا غصہ تھا کہ اس نے ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ مل کر ازبکوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں بخارا جیسے مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے عظیم شہر سے محروم کیا۔ آخر مئی 1512 میں عبید اللہ خان لشکر لے کر سب سے پہلے بابر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت تک بابر اپنے آبائی علاقوں کے علاوہ اور بہت سے علاقوں پر بھی قابض ہو کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر چکا تھا۔ آخر عبید اللہ اور بابر کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ بابر کی بدقسمتی کہ اس جنگ میں اسے عبید اللہ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار پھر ازبکوں سے شکست اٹھانے کے بعد بابر کے لیے سمرقند میں رہنا مشکل ہو گیا، لہٰذا سمرقند سے نکل کر وہ اپنے لشکر کے ساتھ حصار شہر کی طرف چلا گیا، لیکن ازبک اب اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اگست کے مہینے میں ازبکوں نے پھر اس کا تعاقب شروع کیا۔ اس موقع پر ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی نے ایک بہت بڑا لشکر اپنے ایک سالار نجم بیگ کی قیادت میں بابر کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ یہ لشکر ابھی راستے میں ہی تھا کہ ایرانیوں کے سالار نجم بیگ کو عبید اللہ خان کے ہاتھوں بابر کی شکست کی اطلاع ملی۔ شکست کی یہ خبر سن کر نجم بیگ بھی محتاط ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ ازبکوں نے اپنی طاقت و قوت کو خوب بڑھا لیا ہے، اسی بنا پر وہ بابر کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ حالات بتاتے تھے کہ نجم بیگ بذات خود عبید اللہ خان سے خوفزدہ تھا۔ جو لشکر لے کر وہ نکلا تھا اس کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ہرات میں قیام کیا۔ وہاں سے اس نے مزید لشکر حاصل کیا۔ اس کے بعد اس نے بلخ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اکتوبر کے مہینے میں ایرانی سالار نجم بیگ اپنے لشکر کے ساتھ دربند کے مقام پر بابر سے جا ملا۔ اس طرح ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کے سپہ سالار نجم بیگ اور بابر نے مشترکہ لشکر کے ساتھ ازبکوں کے خلاف اپنی کارروائیوں کی ابتدا کی۔ بابر اور نجم بیگ کا متحدہ لشکر حرکت میں آیا۔ سب سے پہلے ازبکوں کے ایک چھوٹے شہر پر قبضہ کیا، اس کے بعد ایک زیادہ اہمیت کے شہر کی طرف بڑھے جس کا نام قرشی تھا۔ اسی دوران نجم بیگ اور بابر کو اطلاع ملی کہ ازبکوں کے لشکر نے رزدوان کے قلعے میں قیام کیا ہوا ہے، لہٰذا نجم بیگ اور بابر نے بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے روزوان نام کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا جس میں ازبک قیام کیے ہوئے تھے۔ چند دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، کیونکہ جب رزدوان شہر کے اندر سے بار بار نکل کر ازبکوں نے ایرانیوں اور بابر کے لشکر کو نقصان پہنچانا شروع کیا، تب بابر سے مشورہ کرنے کے بعد نجم بیگ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر رزدوان کا محاصرہ جاری رکھا گیا تو اس کے لشکر کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑے گا اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ چنانچہ بابر کے مشورے سے محاصرہ ختم کر دیا گیا اور دونوں ایک بار پھر قرشی شہر واپس چلے گئے۔ اس وقت تک بابر کی حالت یہ تھی کہ وہ 3 بار سمرقند حاصل کرنے اور محروم ہونے کے بعد چوتھی بار اس پر قبضے سے مایوس ہو چکا تھا۔ ایرانی سالار نجم بیگ نے بھی ازبکوں سے ٹکراتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ازبکوں کے خلاف کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر انہوں نے ازبکوں کے خلاف جنگ جاری رکھی تو ہو سکتا ہے کہ بابر اور نجم بیگ دونوں کے مشترکہ لشکر کو بدترین شکست ہو اور ماضی میں جو ایرانیوں نے شیبانی خان کے خلاف فتح حاصل کی تھی اس پر پانی پھر جائے، اور بابر کے ساتھ ساتھ ایرانیوں کو بھی اپنے بہت سے علاقوں سے محروم ہونا پڑ جائے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایرانی سالار نجم بیگ تو اپنے لشکر کو لے کر واپس ایران چلا گیا، جبکہ بابر حصار شہر سے نکل کر اپنے لشکر کے ساتھ قندوز شہر پہنچا۔ قندوز میں قیام کے دوران بھی اس نے اندازہ لگا لیا کہ ازبک ٹڈی دل کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہر صورت میں اس کا خاتمہ کرنے کے درپے ہیں، لہٰذا جب اس نے اندازہ لگایا کہ اپنے علاقوں میں کہیں بھی ازبک اسے ٹکنے نہیں دیں گے، تب وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور کوہ ہندو کش کو عبور کرنے کے بعد اس نے کابل کا رخ کیا۔ 1515 سے لے کر 1518 تک بابر نے انتہائی خاموشی اور ایک طرح سے گمنامی کی زندگی بسر کی، تاہم اس دوران نہ اس نے شمالی علاقوں کی طرف کوئی یلغار کی، نہ ہندوستان پر حملہ آور ہونے سے متعلق سوچا۔ اس ساری مدت میں وہ کابل اور غزنی کے آزاد قبائل کو آداب اطاعت سکھاتا تھا۔ بلا شبہ یہ بات اس کے لیے بھی بہت ضروری تھی کہ وہ قریبی دشمنوں پر غلبہ حاصل کر کے سب سے پہلے ان علاقوں میں استحکام پیدا کرتا جو اس کے قبضے میں تھے، اس کے بعد پھر کسی بڑی مہم کی طرف توجہ دیتا۔
اس طرح بابر نے دن رات ایک کر کے غزنی، کابل اور آس پاس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر وہاں اپنی حالت کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔